ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کی 114 صورتوں میں سے آپ کی مغفرت چاہیے، اے ہمارے رب، آپ ہی کی بارگاہ میں تو لوٹ کر آنا ہے۔ نہیں مکلف فرماتا اللہ کسی نفس کو، نہیں ذمہ دار ٹھہراتا اللہ کسی نفس کو مگر اتنا ہی جتنی اس کی وسعت یا طاقت ہو، اسی کے لیے جو کچھ اس نے کمایا اور اسی پر پڑے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، نہ مواخذہ فرمائیے ہم سے ان چیزوں پر جو ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے، ہم خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، نہ ڈالیے گا ہم پر ایسے بوجھ جیسے آپ نے ان لوگوں پر ڈالے تھے جو ہم سے پہلے وہ گزرے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ معاف فرما دیجیے ہمیں، مغفرت فرما دیجیے ہماری، رحم فرمائیے ہم پر۔ آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہی تو ہمارے کارساز ہیں، ہماری مدد فرما دیجیے انکاری قوم کے مقابلے میں۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں جتنے دعائیہ کلمات، آخری آیت شریفہ میں جتنی بھی دعائیہ کلمات ہیں، جب حضرت جبریل علیہ السلام ان آیات بینات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا پر آمین فرما رہے تھے۔ اس لیے جس طرح سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح ان آیات بینات کی تلاوت نفل نماز میں یا خارج از نماز، جیسے ابھی ہم نے تلاوت کی، آپ اپنی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے باہر ہو، نفل نمازوں میں ہو، تو ان الفاظ پر، ان دعاؤں پر آمین کہنا بھی مسنون ہے۔ یہ جو رکوع اس وقت پڑھا گیا،
یہ 3 آیتوں کا رکوع ہے، آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، ان دونوں آیتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے مجھے عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا فرمائی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر رات میں ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ یہ کافی ہو جائیں گی سے کیا مراد؟ پھر ایک دوسری حدیث شریف محدثین لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر عشاء کی نماز کے بعد ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر لے تو یہ آیتیں اس کے لیے قیام اللیل کے قائم مقام ہو جائیں گی، نماز تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ حدیث شریف کے الفاظ دیکھو، اس شریعت میں، اس دین میں بہت سی سہولتیں ہیں، بے پناہ آسانی، تھوڑے سے عمل پر آدمی کو زبردست اجر و ثواب۔ کتنی سہولت، کتنی آسانی! نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا اور پھر رات میں قیام کرنا یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اس کے مخصوص بندوں کو مل جاتی ہے وہ، اور مانگنا چاہیے، مانگنے کی چیز ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنی کسی مجبوری معذوری کی وجہ سے اس پر قابو نہیں رکھتا، سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات علی پر، صرف ان 2 آیتوں کے پڑھ لینے پر عشاء کے بعد اس کے لیے قیام اللیل یعنی نماز تہجد کے قائم مقام فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دونوں جلیل القدر صحابہ کا ایک قول، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص میں ذرا بھی عقل ہو، ان کے الفاظ دیکھیے، سیدنا عمر فاروق کے بھی اور سیدنا علی مرتضیٰ کے بھی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص میں ذرا بھی عقل ہو تو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ عشاء کے بعد یہ 2 آیتوں کی تلاوت نہ کرے۔ اس کا معنی یہ کہ انتہائی عقل سے پیدل ہوگا وہ آدمی جو ان 2 آیتوں کی تلاوت کے بغیر سو جائے۔ ویسے بھی بستر پر جانے کے بعد جو اعمال مسنونہ ہیں، جس میں ایک طرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت ہے، آدمی بستر پہ جانے کے بعد نہیں کر سکتا، اس کے پہلے کر لے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ ہے، اسی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، اس کے بعد آیت الکرسی ہے، یہ دونوں آیتیں ہیں، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پڑھنے کی اگر آدمی عادت بنا۔ اب دیکھیے، ہر آدمی کو یہ آیتیں یاد نہیں ہوں گی، تو جب پڑھنا کہا جاتا ہے شریعت میں تو اس پڑھنے سے مراد زبانی پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ آدمی جب تک اس کو یاد نہ ہو جائے قرآن شریف میں دیکھ کے اس کی تلاوت کرے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ خاصیت رکھی ہے، ہر مسلمان اس کا گواہ ہے کہ قرآن سے زیادہ یاد ہونے والی دنیا میں کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آیت شریفہ کو آپ 4 سے 5 مرتبہ قلب و ذہن کو موجود رکھتے ہوئے آپ دہرا لیجئے، انشاءاللہ وہ آیت آپ کو یاد ہو جائے۔ کثرت تلاوت کی وجہ سے قریب قرآن کی آیتیں جو ہے، اگر آدمی بہت کثرت سے تلاوت کا عادی تو اللہ کے فضل اس کے زبان پر رہتی ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ مضمون بڑا، کیا مضمون کہا جائے کہ پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت شریفہ اور اس کا آخری رکوع، اس کی پہلی آیت شریفہ نے فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے چاہے اس کو ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جس کے لیے چاہے اس کو معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کو عذاب کرے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی، حضرات صحابہ سے زیادہ اس لیے کہ وہ تربیت یافتہ تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صحبت رسول کا وہ فیض پایا تھا
جو اس مقدس گروہ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کو میسر نہیں آنے والا۔ آپ کو یہ خادم عرض کرتا ہے، اللہ کے فضل سے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی تردید نہیں کی جا سکتی کہ جس طرح حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے منتخب فرمایا، اسی طرح صحابہ کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ نے جن خوش نصیب لوگوں کے لیے مقرر فرمایا کہ یہ مقام صحابیت پر فائز فرمایا جائے، وہی مقام صحابیت بھی جو ہے یہ کسبی عمل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے صحابی بن جائے گا، نہیں، اعمال کی مقدار کے اعتبار سے کوئی بھی شخص حضرات صحابہ کے اعمال سے کہیں زیادہ جا کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ غور سے سنیے، اعمال کے اعتبار سے کوئی شخص اگر اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے تو نیک اعمال میں، وہ روزہ رکھنے میں، وہ نوافل میں، وہ تلاوت قرآن میں، وہ سخاوت میں، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں، مقدار کے اعتبار سے حضرات صحابہ سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ کچھ بھی کر ڈالے لیکن جو مقام صحابیت ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ چنندہ لوگ تھے جن خوش نصیبوں کو اللہ نے اس زبردست مقام کے لیے چن رکھا تھا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کون نہیں جانتا، بڑے مشہور بزرگ ہیں، یہ تابعی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ والدہ کی خدمت ان کو مانے تھی اس بات پر کہ وہ یمن چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئیں۔ ایک مرتبہ وہ تشریف بھی لائے آپ سے ملاقات کے لیے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے اور ان کو بغیر زیارت رسول کے واپس جانا پڑا۔ اویس قرنی وہ شخص ہے، احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ اتنے اکرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا جبہ عطا فرمایا حضرات ابو بکر حضرت عمر کو، فرمایا یہ میرے بعد اویس قرنی کو دے دینا اور اس سے کہنا وہ میرے امت کے لیے دعا کرے۔ وہ شخص ہے اویس قرنی، لیکن اس کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب نہیں۔ بات یہ تھی کہ یہ تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اب حضرات صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے گھبرا گئے کہ کوئی خیال جو ہمارے دل میں آئے ہم چاہیں اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں اس پہ محاسبہ ہوگا۔ ایسے تو کتنے خیالات ہمارے دل میں ہمارے بغیر چاہے آتے رہتے ہیں۔ انسان کا دل ہے، خیالات کے آنے جانے کی وہ گزرگاہ ہے۔ کہتے صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہمارا محاسبہ ہوگا تو کون بچ سکے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہو سمینا و اطعنا۔ یہ سمینا و اطعنا جو آگے قرآن میں آ رہا ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ نے جب صحابہ نے اپنے ڈر کو ظاہر کیا کہ بھلا کون شخص بچ سکے گا، اگر ہمارے دل میں آنے والے خیالات پر حساب ہوگا تو بہت سے ایسے خیالات آتے ہیں جو ہم بالکل نہیں چاہتے اللہ کے رسول، لیکن آ جاتے ہیں، کیسے ہم بچیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کہو سمینا و اطعنا۔ اور حضرات صحابہ جو حکم رسول کے ان سے زیادہ پابند کون، بس انہوں نے سنا اور سمینا و اطعنا کہہ دیا، جو آپ نے فرمایا ہم اس کو ہم نے سن لیا اور اس کو ہم نے قبول فرمایا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر نیچے کی دو آیتیں جو وہ ایک ساتھ نازل ہوئیں، جس میں یہ جو اوپر کی آیت شریفہ تھی اس سے جو ان کی کیفیت ہوئی تھی، وہ کیفیت جو خوف اور ڈر کی تھی وہ امن اور اطمینان میں اللہ نے بدل دی۔ اب اس آیت شریفہ میں جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے اللہ جانتا ہے۔ ایک تو یہ عمومی الفاظ ہیں، عمومی الفاظ ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ کا تعلق پچھلی آیت شریفہ جو آیت شہادت تھی، پچھلا رکوع جو پڑھا گیا تھا 2 آیتوں کا، اور جس میں سب سے طویل آیت قرآن شریف کے استاد محترم نے آپ کو پڑھ کر سنائی، جس میں لین دین، ادھار لین دین، اس کا لکھ لینا، اور لکھ لینے کے بعد صرف لکھ لینا ہی نہیں بلکہ اس پر گواہی بھی قائم کر لینا۔
اب دیکھیے جس معاملے میں گواہی کا معاملہ کب پیش آتا ہے، جیسے میرا یا ایک اور میرے ساتھی کا کوئی اختلاف ہوا، کچھ لین دین ہے، اس میں جو لین دین ہے جو اس سے میں نے لیا ہے وہ اس کو میں واپس کر دوں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی خدا نہ خواستہ لین دین میں جھگڑا پڑ جائے، جب جھگڑا پڑتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے تو گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کسی معاملے میں جو گواہ رکھا گیا ہے، اگر اس نے خدا نہ خواستہ گواہی صحیح دینے کے بدلے غلط گواہی دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ قاضی جو ہے وہ عالم الغیب تھوڑی ہے، قاضی فیصلہ کرے گا گواہی کے اوپر، اور گواہ اگر جھوٹ بول دے تو معاملہ الٹ جائے گا، جس کا حق ہے وہ حق سے محروم ہو جائے گا، اور جس کا حق نہیں ہے وہ ظلم کی بنیاد پر اس چیز کو حاصل کر لے گا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت شریفہ میں جس گواہی کا تذکرہ ہے، اس آیت میں اس گواہ کے لیے بطور خاص حکم ہے کہ یہ خیال رکھنا کہ اگر تم نے گواہی کے دینے میں کسی بھی طرح کی خیانت کی یا خیانت کا ارادہ بھی کیا تو تیرا معاملہ اس اللہ سے ہے جو تیرے دلوں کے جذبات اور خیالات کا جانتا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، اور یہی تفسیر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رہا۔ لیکن پھر دوسرے صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں، اور پھر حضرت ابن عباس بھی اس میں شامل ہیں، کہ الفاظ کی عمومیت جو ہے عمومی الفاظ ہیں، اس لیے سارے طرح کے معاملات پر اس کا انطباق ہوتا ہے، یہ احکام فٹ ہوتے ہیں کہ آدمی کے دل میں جو خیالات آئیں۔ اب خیالات جو ہیں اس پر تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، بہت بنیادی مضمون ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ اعمال جو ہیں، اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اعضاء اور جوارح سے صادر ہوتے ہیں، اعضاء اور جوارح سے۔ نماز پورا بدن دکھائی دیتا، پورا بدن الحمدللہ نماز میں مشغول ہوتا ہے، روزہ بدن، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر، جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں ہوتا ہے۔ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اعضاء اور جوارح سے، یعنی اعضائے جسم سے ان اعمال کو کیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو قلبی اعمال ہیں، اور میں بہت ادب سے عرض کروں کہ قلبی اعمال جو ہیں وہ ان ظاہری اعمال سے جو اعضاء سے کی جاتی ہیں ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جیسے ایمان، اصل ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل سے اس بات کا یقین کرنا کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ میرے اللہ کا کلام صادق ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرا کوئی قائد زندگی نہیں ہو سکتا۔ دل سے قبول کرنا، اور جب دل اس کو قبول کرے گا تو پھر اعضائے جسمانی سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو ایمان جیسی عبادت جو ہے وہ اعضاء و جوارح سے کی جانے والی نہیں بلکہ قلبی عبادت ہے۔ اور اسی طرح کفر اور شرک جیسا مذموم گناہ، بدترین گناہ، آدمی کو ضائع کر دینے والا گناہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، یہ عمل جو ہے کفر اور شرک کا، اس کی بھی بنیاد قلب ہے۔ دل کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خبیث خیالات ہوں اور اس کا دل تصدیق اس کو کرتا ہو تو اس کو کفر و شرک کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ اعمال کی دو قسمیں ہوئیں، کہ ایک اعمال جو اعضاء سے کیے جاتے ہیں، دوسرے اعمال جو قلب سے کیے جاتے ہیں جن کو قلبی اعمال کہتے ہیں۔ اور قلبی اعمال جو ہیں وہ درجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہری اعمال جو اعضاء سے کیے جانے والے اس سے بھی بہت اوپر بدن۔ اسی طرح جو قلبی اعمال ہے، آدمی کے اندر سخاوت کا جذبہ کہاں رہتا ہے؟ سخاوت یہ قلب کا عمل ہے۔ آدمی کے دل میں انکساری زبان سے میں ایسا ہوں میں ویسا، یہ ناٹک نہیں۔ شریعت میں ناٹک کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں ناٹک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دکھاوا بالکل نہیں۔ دل کے اندر یہ خیال کہ میں تو اللہ کے سارے ایمان والے بندوں میں سب سے کمتر بندہ ہوں، سب سے کم درجے کا بندہ ہوں۔ ہاں میں بڑا ہو جاؤں گا وہ جس دن میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، جس دن اللہ کی بارگاہ میں میری معافی کا اعلان کر دیا گیا،
اس دن واقعی میرا اللہ مجھے بڑا بنا دے گا، لیکن ابھی تو میں سب سے چھوٹا۔ انکساری ہے کیا ہمارے اندر؟ ہے انکساری؟ سخاوت، شرافت، امانت، دیانت، یہ سارے اعمال جو یہ قلبی اعمال ہیں۔ اور اسی طرح تکبر، میرے سے بڑا کوئی ہے نہیں، حسد، لوگوں سے جلن رکھنا، لوگوں کے بارے میں لوگوں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھنا، لوگوں کو کسی کو ذلیل کرنے کا کوشش کرتے رہنا اور موقع ڈھونڈتے رہنا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جو قلبی گناہ ہیں۔ ظاہر میں ظاہر میں تو گلے مل رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، اور دل کے اندر حسد اور جلن سے وہ تو اچھا کہ دھواں نہیں نکلتا، ورنہ وہ بھی دکھائی دیتا کہ ایسے دیکھتے دھواں نکل رہا ہے اس کے دل میں۔ تو یہ اعمال خیر جو قلبی اعمال ہیں، اس پر اللہ عز و جل ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ اعمال بد جو قلبی اعمال ہے، حسد ہے، جلن ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کسی کو اپنے سے نیچا سمجھنا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کسی کا برا چاہنا ہے، یہ وہ اس لیے کہ یہ تو آدمی دل میں جما کے اس کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہم تو سراپا شر ہو گئے ہیں، شرور سے بھرے ہوئے ہیں، سانپ بچھو سے زیادہ زہریلے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور دوسروں کے شرور سے اللہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ دل میں آنے والے خیالات، دل میں آنے والے، اب ان کے علاوہ ایسے خیالات جو آدمی کے بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ آ جائیں، جس پر آدمی کا کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف نے نقل کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے میری امت پر دل کے وسوسوں کو، اب یہ وسوسے کون سے؟ وہ جو میں نے اس کے پہلے تشریح کیا، اس کے علاوہ اللہ نے میری امت پر وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، جب تک وہ اس کو زبان سے نہ کہے یا اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ ایسے بے مطلب کے خیالات جو آتے رہتے ہیں بغیر آدمی کے چاہے ہوئے، اللہ کی پناہ مانگی جائے، اس پر انشاءاللہ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اب آگے کی آیت شریفہ، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس آیت کو ذرا ایک مرتبہ آپ اور غور سے دیکھیے گا۔ پہلے جو بیان کیا وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بیان کیا۔ ایمان لے آئے یا ایمان رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان کے طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے۔ پہلے کس کا ایمان بیان کیا؟ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ظاہر ہے کہ امت بھی انسان ہے اور نبی بھی انسان ہیں، انسان تو ہیں لیکن درجہ جو ہے اس کا آپ انداز فرمائیں کہ رسول کا ایمان جو ہے وہ اس وحی پر ہے جو ان کے سامنے جبریل لے کر نازل ہوتے ہیں، یا وہ وحی جو براہ راست رب کائنات ان کے اوپر نازل فرماتا ہے، وہ فرشتے جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، وہ جنت اور جہنم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے، وہ عالم ارواح جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی گئی ہے، یہ سب کچھ گویا رسول کا ایمان جو ہے وہ ایمان بالمشاہدہ ہے۔ رسول کا ایمان بالمشاہدہ ہے، اور رسول کی رؤیت پر، رسول کے دیکھنے پر، ان کے دیکھنے کی تصدیق کرنا، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ جو کچھ میرے نبی نے دیکھا ہے وہ حق ہے، جو میرے نبی نے سنا ہے وہ حق ہے، جو میرے نبی پر نازل فرمایا گیا ہے وہ حق ہے۔ گویا سارے ایمان والوں کا ایمان جو ہے وہ تابع ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان۔ اسی لیے فرمایا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور یہی اسی پر ایمان رکھتے ہیں سارے کے سارے ایمان والے۔ کس چیز پر؟ فرمایا کلنا آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ ایمان باللہ، دیکھو اگر تین بنیادیں کوئی پوچھے اسلام کی،
ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ٹوٹل اسلام ہے، ٹوٹل اسلام۔ ہم وہ جو ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ سب جو بیان کرتے ہیں وہ ارکان اسلام ہے۔ ایمان کے بعد وہ ارکان اسلام ہے کہ ان سب کا پورا کرنا رکن ہے اسلام کا، نہیں مانے گا تو اس کا ایمان جو ہے زبانی ایمان ہے، عملی ایمان نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن اصل اسلام کی تعریف کوئی پوچھے پورے قرآن کا، قرآن کی 114 سورتوں کا اگر کوئی اختصار پوچھے 3 لفظ میں تو وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخر، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر کیسا ایمان؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی، وہ عزت نہیں کی جس عزت کا وہ حقدار تھا۔ مالک، خالق، رازق، جو سب کچھ ہے ایک بندے کا، اس کا کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ ان مشرکوں نے اس کی ناقدری کی، مشرکوں کے لیے وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تو انتہائی قوت والا، انتہائی غلبے والا ہے۔ ان مشرکوں نے اللہ کی ذات میں شریک کر کے، اس کی صفات میں شریک کر کے اللہ کی ناقدری۔ یہ سمجھ لو قرآن کے الفاظ ہیں یہ کہ مشرک جو ہے وہ ہے جو اللہ کی شان اور اس کی عزت کے خلاف عمل کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کا جرم کرتا ہے۔ اس لیے شرک کی اتنی زبردست سزا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز شریک قرار دی جائے، اور اس کے سوا جس چیز کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود اکیلا معبود، اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اس کی وہ ساری صفات جس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام الہی کی روشنی میں اور اپنے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کو آگاہ فرمایا ہے، ان ساری صفات کو، دیکھو ایک جملہ یاد رکھو، ان ساری صفات کو ماننا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ان ساری صفات کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، ان ساری صفات کو فقط اللہ کے لیے ماننا یہ ایمان ہے۔ ان ساری صفات کو فقط اللہ کے لیے ماننا یہ ایمان ہے، اور اگر اللہ کی ان صفات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی کسی مخلوق میں یہ تسلیم کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کھلی کھلی بات، کھلی کھلی بات، واضح بات یہ ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ کہتے اللہ کی ذات جو ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد۔ ان ظالموں نے بیٹا بھی بنایا تو کس کو بنایا؟ اللہ کے ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو، اور اللہ کے اس معصوم بندے کو۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اس معصوم بندے کو بھی جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے بجائے رسول اللہ کے ابن اللہ کہا تو قرآن میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم، نے کفر کیا، کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ۔ آپ انداز فرمائیں، جب اللہ کے معصوم بندے کو بھی اس کا شریک قرار دیا جائے تو قرآن نے کہا کفر کر ڈالا ان لوگ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ جتنی صفات الہی ہیں وہ اللہ میں، فقط اللہ میں۔ دیکھو اس کی بنیاد جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کا وہ حصہ جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اور حقیقتاً آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود کہاں ہو سکتا ہے، معبود بھی آپ ہی ہیں، اور ہماری استعانت اور مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف آپ کر سکتے ہیں، آپ کے سوا ہم کسی جھوٹے مددگار کو کبھی آواز نہیں دیں۔ تو فرمایا
اس مضمون میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آیت شریفہ پوری بچی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کل آمن باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں، فرشتے جیسا کچھ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں چند باتیں خالی جو الحمدللہ قرآن شریف کے درس میں آنے والے، اللہ کا شکر ہے وہ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ یونٹ ہے، باقی جو مخلوقات ہیں، دوسری مخلوقات، ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، جتنے شیاطین ہیں نا وہ ابلیس کی نسل میں ہیں، ابلیس کی بھی نسل چل رہی ہے نا، جتنے شیاطین مربوط ہیں وہ ابلیس کی نسل میں ہیں۔ لیکن فرشتہ جو ہوتا ہے، ہر فرشتہ انڈیپینڈنٹ، عقل الگ، اللہ نے اس کو اپنے حکم سے پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، اس کے کوئی اماں ابا نہیں رہتے۔ جبریل ولد وغیرہ کچھ نہیں، جبریل اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے بس، اور ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے فرمائی ہے۔ ان فرشتوں میں اللہ نے نافرمانی کے جذبے کو رکھا ہی ہے، جیسے انسان میں دونوں جذبات رکھے گئے ہیں، جنوں میں دونوں جذبات رکھے گئے ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ نے ان ساری نافرمانی نام کی کوئی، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جو حکم فرماتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، جو حکم فرمایا وہ کر گزرا، اس کے علاوہ کچھ سننے کو تیار نہیں، بس وہ یہ جانتے ہیں ان کی قد و قامت۔ اچھا، دوسرے یہ فرشتے جو ہیں، سورہ فاطر کی ابتدائی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے یہ اپنے جو مخلوق بنائی ہے، یہ پر والی مخلوق، اس کو پر دیا ہے اللہ نے، فرمایا نا کہ رب تعالیٰ نے انہیں پر دیا ہے، مثنا و فرادا، یہ دو پر ہیں، تین پر ہیں، دو پر ہیں، ایک پر ہیں، 3 2 1 ایسے پر ہیں ان کو۔ اور دوسری یہ کہ ان کی جسامت اللہ نے زبردست رکھی، اللہ ہی جانتا ہے کیا جسامت۔ بعض فرشتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا پیر تحت سرا میں، یعنی زمین کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، اور ان کا سر جو ہے وہ 7ویں آسمان کو لگتا ہے۔ یہ سائز کے فرشتے، اس زبردست مخلوق۔ اور اس کے بعد ان کے اندر جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی جذبہ نہیں، جس کام میں لگا دیا۔ احادیث مبارکہ میں فرشتوں کے بارے میں جو ان کی صفات بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بعض فرشتے وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اس دن پیدا فرمایا، ان گنت فرشتوں کو جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب جس دن کائنات کو پیدا فرمایا اس دن ان کو پیدا فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی یعنی کائنات کو فنا کر دیا جائے گا تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ جتنی عمر پوری کائنات کی اتنی عمر فرشتے کی ہوگی، اور اس کو جس حال میں اللہ نے رکھ دیا اسی حال میں ہے۔ اگر اس کو سجدے میں رکھا تو وہ پوری عمر سجدہ میں رہا، اگر اس کو قیام میں رکھا تو قیام میں رہا، رکوع میں رکھا تو رکوع میں رہا، اور اس کے بعد بھی جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہوا حاضر ہوگا، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تیری عبادت کا حق۔ ایسی مخلوق ہے وہ، کتبی اور اس کی کتابوں پر، وہ رسولی اور اس کے رسولوں پر۔ اب اس میں زیادہ تشریح نہیں، اس لیے کہ گھڑی سامنے ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اور ایمان والوں کا یہ قول ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ یہود جناب موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، خاتم الانبیاء پہ ایمان نہیں لا رہے مردود۔ یہ نصارہ یہ جناب عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اور آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کام ہمارا نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ نے جتنوں کو مقام رسالت و نبوت پر فائز فرمایا، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ نہیں فرق کرتے کا معنی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ خیال رکھو کہ سلسلہ نبوت جو اللہ نے قائم فرمایا ہے جناب آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک، اس سلسلہ نبوت میں کسی ایک نبی کا بھی انکار جو ہے وہ پورے سلسلے نبوت کا انکار۔ یہی وجہ ہے جو بعض جاہل کہتے ہیں نا کہ آج بھی یہود اگر اپنے دین پر ہوں اور نصارہ اپنے دین پر ہوں تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، مردود عقیدہ ہے۔ بے آج کے دوران میں، آج کے در میں، آج کے وقت میں
کوئی شخص اس وقت تک جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار نہیں کرے۔ اس کی یہودیت اس کو اس وقت فائدہ پہنچائے گی جب وہ رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لائے، ورنہ کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچے گی۔ اب آگے فرمایا، وہ کہتے لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، یہ کون سے الفاظ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر والی آیت کے نزول پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھلائے تھے، نہیں اس کے بارے میں تم کچھ نہ کہو زبان سے، بس تم یہ کہو سمعنا واطعنا، ہمارے رب ہم نے سن لیا اور آپ کی بات قبول فرما لی، قبول کر لی۔ غفرانک ربنا، غفرانک، یہ ترجمے میں ضمیریں جو ہیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ غفرانک میں کا جو ہے وہ ضمیر ہے، کا مطلب ہوتا ہے تیری، غفران۔ اب غفران جو ہمارے نام بھی رکھا جاتا ہے، بہت اچھا نام ہے۔ غفران کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، غفرانک، آپ کی مغفرت، اللہ معاف فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا۔ درمیان میں آپ کے خادم نے ایک بات عرض کی کہ پھر تو مجھ سے بڑا کوئی ہو گئی نہیں۔ اس پر ایک واقعہ حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ جب تاتاری لوگ بہت ظلم ڈھا رہے تھے مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ موقع سب کو دیتا ہے لیکن ظلم جو ہے بہت زیادہ دن تک پنپ نہیں سکتا۔ ظالم جو ہے اس کے فنا کے فیصلے آسمان سے نازل ہو کے رہتے ہیں، وہ چاہے اپنے وقت کا کوئی بھی فرعون اور کسی شکل میں بھی۔ تو تاتاریوں نے جب بہت ظلم ڈھائے تو اس دور میں ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اثر کے آس پاس کہیں گزر رہے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ادھر سے شہزادہ آیا اور شہزادہ نے کہا ارے مسلمان جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، اس کو تو ذلیل کرنا چاہیے۔ وہ شہزادہ تھا تاتاری غیر مسلم، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، وہ اس نے وہ بلاؤ بڑے میاں کو، بڑے میاں آئے۔ جی مومن جو ہوتا ہے اس کے حسن اخلاق کو وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا بولو بیٹے، بولے میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہوں کہ آپ اچھے ہو یا میرا یہ کتا اچھا ہے؟ آپ سمجھیں ذرا سوال کوئی ہم سے کرے بتا، ہم تو اس کی گرے دبا دیں نا، تیرے کتے سے میرا مقابلہ کر رہا کیا رہے کتے کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ تیرے کتے سے میرا مقابلہ کر رہا کیا رہے کتے کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تم جو پوچھ رہے ہو کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے، اس سوال کا جواب دینے کا وقت ابھی نہیں ہے۔ کب آئے گا وقت؟ کب جواب معلوم ہوگا اس کا کہ تو اچھا ہے یا یہ کتا اچھا ہے؟ فرمایا جس دن میرے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اگر اللہ نے مجھے معاف فرما دیا تو پھر تو میں تمہارے کتے سے بہت بہتر، لیکن اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھ سے بہتر تمہارا کتا ہو۔ کیا جواب، کیا مومنانہ جواب! آپ کو حیرت ہوگی، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اس شہزادے کو زندگی میں ایمان عطا فرما دی، زندگی میں ایمان۔ ارے اللہ والے کی صحبت بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں یہاں فرمایا غفرانک، اللہ تیری مغفرت، بس جو چیز ایک پوائنٹ، دنیا جو ہے یہ تو 20-50 لوازمات کے مجموعے کا نام ہے، آخرت جو ہے وہ صرف 2 چیزیں ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے اور یا تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ بس میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت ادب سے کہتا ہوں، نگاہ ہماری ہو اللہ کی مغفرت کا بھکاری بن کے زندگی گزارو، اللہ آپ کی مغفرت میسر آ جائے۔ آپ نے جس کو معاف فرما دیا وہ ہمارے جیسے رذیل اور گنہگار بھی ہو، کتنے بھی گنہگار ہوں، اس کی تو بات بن گئی۔ غفرانک، اے اللہ آپ کی مغفرت، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، لوٹ کر تو آپ ہی کی بارگاہ میں آنا۔ اگلی آیت شریفہ شروع ہوتی ہے جو اس صورت شریفہ کی سب سے آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا، ذمہ دار نہیں ٹھہراتا سوائے جتنی اس کی طاقت۔ بس یہ آیت شریفہ کا یہ حصہ آیا، صحابہ کے چہرے کھل گئے۔ یہ ڈر کس بات کا تھا؟ کہ وہ انجانے خیالات جو ہمارے بغیر چاہے ہوئے آتے جاتے رہتے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جو جان کر کیا ہے، جو جان بوجھ کر کیا ہے، اسی پر حساب ہوگا۔ پھر آگے فرمایا لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، لہا اور علیہا اسی کے لیے جو اس نے کمایا، یعنی ہر شخص، بعض علماء نے اس کا ترجمہ، بعض ترجمہ نگاروں نے ایسا کیا ہے کہ نیکیاں بھی اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور گناہ بھی اسی پر جو اس نے۔ اچھا ترجمہ ہے یہ لہا اور علیہا کو اور زیادہ واضح کرتا ہے، لیکن لفظی ترجمہ اسی کے لیے جو اس نے کمایا، یعنی جتنی بھلائیاں نیکیاں جمع کیا وہ اسی کے کام آئیں گی، وہ علیہا مکتسبت، اور اسی پر پڑے گا وہ سب کچھ جو اس نے گناہ کے کام کیے۔ یعنی ہمارے اعمال صالح ہمارے لیے مفید ہوں گے اور ہمارے اعمال سیئہ ہماری تکلیف کا سبب ہوں گے، ہر شخص یہ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا جو حضرت حق نے سکھلائی، میرے بھائیوں میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اور عبادات میں سب سے آسان جو عبادت ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا، دوسری ذکر۔ اب دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، اور ہم تو سراپا ضروریات ہیں نا، تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ ان دعاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کی گئی۔ ایک وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنے کلام میں سکھائی، جیسے اب یہ جو آخری الفاظ جو ہیں نا اس صورت شریفہ وہ دعائیہ ہیں، یہ وہ دعا ہے جو رب نے ہمیں سکھلائی ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اللہ سے وہ الفاظ میں مانگا جائے جو اسی کے سکھلائے ہوئے ہیں، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ دوسری وہ دعائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو سکھلائی ہیں، کیا دعائیں ہیں؟ میں نے غور کیا کہ جتنی دعائیں مسنونہ جو ہیں، اس میں سے کوئی دعا، ایک دعا آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو اللہ عز و جل کے اسم ذات یا اسم صفات سے خالی۔ گویا ساری مسنون دعاؤں کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کی توجہ اس کے رب کی طرف پھیر دی۔ ہر حال اس کے بستر پہ جانے سے لے کر بستر سے اٹھنے تک 24 گھنٹے میں جتنا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سواری پہ بیٹھنا، خوشی پہنچنا، غم پہنچنا، سارے حالات جو آتے ہیں ان ساری دعاؤں میں آپ دیکھو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا یا تو اس میں ذات موجود ہے یا تو اس میں صفت موجود ہے۔ گویا ہر دعا مومن کو ہر وقت یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ تو کوئی چھٹا ہوا جانور نہیں ہے، تو کسی اللہ کا بندہ ہے۔ جن بھی حالات میں اللہ نے تجھے رکھا ہے، ہر حال میں تجھے اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے، وہیں سے نصرتیں آئیں گی، وہیں سے مدد آئے گی، وہیں سے تیرے خیر کے فیصلے ہوں گے، اس کے سوا کوئی تیرا کچھ نہ بنانے والا ہے نہ بگاڑنے والا۔ اور پھر تیسری وہ دعا جو ہم اپنے الفاظ میں کرتے ہیں اردو میں، تو میرا معروضہ یہ ہے کہ قرآنی دعائیں، آپ انداز فرمائیں حضرت نوح علیہ نبی الصلاۃ والسلام، نوح، اور جو حالات گزرے 950 سال تک جو دعوت و تبلیغ کا کام حضرت نے کیا اور جتنی مشقتیں اٹھائیں، اللہ کی پناہ، بس اللہ ہی اس کا اجر اپنے اس بندے کو دے سکتا ہے۔ اور جب آخری میں ان کے الفاظ جو ہیں، سورہ قمر میں ان کی ایک دعا ہے جس میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا میری مدد فرما، اس لیے کہ میں پوری طرح سے کچل دیا گیا، پوری طرح سے کچل دیا گیا۔ اب انداز فرمائیں کہ اللہ میری مدد فرما، میں کچل دیا گیا، یہ الفاظ۔ تو اسی طرح جناب ایوب کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، جناب یوسف کی دعا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی دعا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دعائیں اللہ نے
دو دعائیں ذرا قرآن میں غور سے دیکھو، دو دعائیں ایسی مخصوص ہیں. ایک رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ نے اپنے علم کا سب سے وافر حصہ اگر کسی کو دیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد ان کو دعا سکھلا رہے ہیں رب کائنات وقل رب زدنی علما، اور آپ یوں بھی دعا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ عطا فرما. اور دوسری دعا جو آپ کو اللہ نے سکھلائی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ یوں بھی دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب وقل رب اغفر، آپ کہیے اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، وارحم مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. جس ذات عالی کی وجہ سے، جس ذات عالی کی وجہ سے نہ جانے کتنے کروڑ ایمان والوں کو ایمان نصیب ہوا اور وہ جنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے، اس نبی کو رب کائنات یہ دعا سکھلا رہے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ انداز فرمائیں اس دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کیا عظمت. کبھی اس نقطہ نظر سے بھی غور کریں. میں نے جو اور دوسرے بہت سارے مضامین ہیں قرآن شریف میں، لیکن ان دو دعاؤں پر جب اس گنہگار نے غور کیا کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی دعا تلقین فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ایک تو اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اور دوسرے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما کہ تو ہی سب سے بڑا رحم فرمانے والا. یہ دو دعائیں تو الفاظ پہ بہت آسانی سے چھڑ جاتی. ہمارا تو علم اتنا ہو گیا کہ ہم علامہ دہر ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی مولانا ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد مغفرت، اللہ مجھے معاف فرمائے. امت کا جو مزاج بنا ہے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں بہت بری طرح آخرت میں ان کا محاسبہ ہوگا. میرے بھائیوں آپ سے عرض کروں انکساری اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اللہ سے ہمیشہ اس کے کرم کی بھیک مانگتے رہو. اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھکاری بن کے زندگی گزارو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ معاف کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لو. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا رکھو. اللہ نے دنیا چاہے کتنی بھی عطا فرما دی ہو، اس سب کے بعد بھی اللہ کے فقیر بن کے زندگی. ایک بڑے عالم یہاں تشریف لائے تھے، مولانا عبدالاحد اظہری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے علماء میں سے تھے، بڑے. اور مہاراشٹر میں جو یعنی دارالقضا قائم ہوا، سب سے پہلا دارالقضا ہمارے گاؤں میں قائم ہوا، اور وہ سب سے پہلے قاضی تھے مہاراشٹر کے. بڑا علم، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے بڑی اعلیٰ درجے سے نوازا بھی تھا. بڑے انکساری بھی بہت تھی. انہوں نے ایک مرتبہ یہاں بیان فرمایا تھا، اس کو 25 سال 30 سال کے قریب ہو گیا، مان لو جو لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات ذات عالی ہے، وہ عظمت والا، وہ تقدس والا، وہ بلندیوں والا، وہ رب العرش العظیم. ہر چیز وہاں سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. آیا اس بارگاہ میں چھوٹی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی آدمی اس بارگاہ میں چھوٹا بن کے چلا جائے تو اس کو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے. ارے یہ تو ہماری بارگاہ میں نئی چیز ہے، اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول کی، اس کا شرف عطا فرماتا. یہاں کہتا ہے بندہ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب نہ مؤاخذہ فرما، لا تؤاخذنا ہم سے نہ پوچھنا، ان نسینا واخطانا وہ جو ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. بھول اور چوک، نسیان اور خطا، یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، دونوں لفظ آئے ہیں. ان نسینا او اخطانا، بھول اور چوک میں فرق کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کے احکام جو ہیں وہ بھول اور چوک کے لیے بالکل الگ ہیں. ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، روزہ ہے، صبح سے شام تک اس نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ وہ روزہ ہے. یہ شروع کے دنوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے 2 دن رجب کے بھی گزر گئے، 1 مہینہ 28 دن کے فاصلے پر
مقدس رمضان ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے. اس رمضان میں آدمی نے روزہ رکھا، وہ روزہ رکھا، نفل روزہ رکھا، کوئی بھی روزہ رکھا اس نے، اور وہ بھول گیا کہ وہ روزہ ہے، اور بھول کے اس نے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کے بھی کھا لیا نا تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کو جب ارے میں تو روزہ تو پتہ اس کا روزہ قائم رہے گا، کیونکہ وہ بھول گیا تھا نا، بھول گیا تھا. اور یہ بھول جو ہے، نسیان، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. میرے اللہ سے زیادہ میری کمزوریوں کا لحاظ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بندے کی فطرت میں نے بھول رکھا تھا، وہ بھول گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. روزہ بھی رکھا، پیٹ بھر کے کھا بھی لیا، اس کے بعد بھی روزے کا پورا ثواب عطا فرما دیا. یہ ہے نسیان، بھول جانا، خیال ہی نہ رہے. خطا، روزہ ہے، روزے کی حالت میں ظہر کو وضو کر رہا تھا، اور وضو کرنے میں ظاہر ہے کہ حالت روزے میں جب وضو کرے آدمی تو خالی کلی پر اکتفا کرنا، غرارہ نہیں کرنا، منع ہے غرارہ. اس نے کلی کیا، لیکن اس کی غلطی سے تھوڑا سا پانی حلق میں اتر گیا، غلطی سے. یہ غلطی جو اس کو خطا کہتے ہیں، یہ خطا جو ہوئی اس سے، اس کو روزہ یاد ہے، میں روزے دار ہوں، وہ احتیاط بھی پوری کر رہا ہے، اس کی احتیاط کے باوجود پانی حلق میں اتر گیا، اب یہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن روزہ ٹوٹنے پر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس روزے کی صرف ایک قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ چوک گیا. اس کو یاد تھا کہ وہ روزہ ہے، وہ روزے کو پوری طرح بچانے کی بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن بندہ بشر ہے، تھوڑا سا پانی اتر گیا، اس طرح روزہ اس کا ٹوٹا. تو یہ خطا ہے، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف ایک روزے کی قضا کرنی ہے اس کو. تو یہ ہے خطا، اور وہ ہے نسیان. تو خطا اور نسیان دونوں کے شریعت میں الگ احکام ہیں. تو فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ ہمارا مواخذہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم سے پہلی قوموں پر جو آپ نے احکام ڈالے تھے اللہ ویسے احکام ہم کو نہ دیجیے. ویسے آپ کو معلوم ہے کپڑے میں نجاست لگ جائے، کپڑا جو ہے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. بدن پر کہیں نجاست لگ گئی یہود کے ہاں، اس کو اس وقت تک دھونا ضروری ہے جب تک کہ چمڑی سرخ نہ ہو جائے. ہے کیا آپ کے یہاں کتنی آسانی ہے، نجاست دھل گئی، ختم ہو گئی، پاک صاف ہو گیا. تو یہ ساری دعا اللہ نے ہم کو سکھلائی، اور سکھلانے کے ساتھ ان ساری دعاؤں کو امت کی طرف سے قبول بھی فرما لیا اللہ نے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، پروردگارہ ہم پر وہ ہماری خطاؤں کو اور ہماری نسیان پر مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر جیسے احکام ڈالے ویسے احکام نہ ڈالیے گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پر وہ احکام نہ ڈالیے گا جس کی ہم میں طاقت نہیں. بس میرے بھائیو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا جواب ہے کہ جو تمہاری طاقت نہیں، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تم پر قربانی فرض نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تم پر زکوٰۃ حج فرض نہیں ہے. تمہارے دو ہاتھ میں سے خدا نہ خواستہ ایک ہی ہاتھ ہے تو دونوں ہاتھ دھونا فرض نہیں، ایک ہی ہاتھ دھونا فرض ہے. آخری درجے کا ایک مسئلہ تو مفتی لوگ بتائیں تو اچھا لگتا ہے. آدمی کی طہارت، ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی بیوقوفوں جیسی چلی ہیں. اگر شوہر اپنی طہارت حاصل نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو طہارت کون کرا سکتا؟ صرف اس کی بیوی، بیٹا یا بہو نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک اسی طرح اگر عورت کسی وجہ سے اپنی طہارت نہیں حاصل کر سکتی تو اس کو کون کروا سکتا ہے؟ اس کا شوہر خالی. لیکن اگر کوئی شخص کی بیوی نہ ہو یا ایسا کوئی نہ طریقہ نہ ہو کہ وہ طہارت حاصل کر سکے، اس کے وہ طہارت حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو طہارت کے سارے احکام اس پر سے ختم ہو جائیں. معلوم ہے؟ غور کرو، ایک شخص طہارت حاصل کرنا، طہارت جو ہے فرائض اسلام میں سے ہے، لیکن ایک شخص کو اللہ نے ایسی کوئی جسمانی عارضہ دیا کہ وہ نہیں اپنی طہارت جسم کو حاصل کر سکتا، اس کے پر سے طہارت کے احکام جو ہیں وہ سب کے سب ثابت ہو گئے. اس کی طہارت کے حق میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، پیشاب کا قطرہ نکلنا
پیشاب کا قطرہ نکلنا تو وضو کو توڑ دیتا ہے نا، لیکن ایک آدمی جس کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو بوٹل لگی ہوئی ہے، وہاں نیچے نلی لگی ہوئی ہے، پیشاب مسلسل اس میں آ رہا ہے، اس کو تو بیچارے کو معلوم بھی نہیں ہوتا، پیشاب مسلسل آ رہا ہے، اور ایسے حالات میں نماز کا وقت ہوا تو کیا اس پر حکم لگائیں گے کہ اس کو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نماز کے وقت میں وہ تیمم کرے گا، نماز پڑھے گا۔ ابھی یہ پیشاب کا اخراج اس کے وضو کو اس وقت تک نہیں توڑے گا جب تک وہ نماز پڑھتا ہے۔ ایسی شریعت ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہ کریں۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واعف عنا، اللہ معاف فرما دے ہمیں، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے آقا، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہی تو ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں، آپ ہی تو ہمارے کام بنانے والے، آپ ہی تو ہمارے سرپرست ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، انکاری قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارے درس کے بڑے قدیمی ساتھی بھائی سمیع اللہ صاحب، ابھی دسمبر میں ان کے والد محترم جو 105 سال کے تھے ماشاءاللہ، ان کی وفات ہوئی۔ ہم اس بزرگ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری جملہ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو نے اپنے کلام کی سب سے بڑی صورت شریفہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے جو دعائیں ہم کو سکھلائیں اور تیرے نبی نے جس پر آمین فرمائی، اللہ ان ساری دعاؤں کو ہمارے اور ہمارے بال بچوں اور ہماری نسلوں کے حق میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے مشرکین جس ننگے اور برہنہ ناچ پر اپنے آپ کو لائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شرور سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مشرکوں کے شرک کو ان کو ذلیل کر دے اللہ۔ اے اللہ تیرے ایمان والے بندوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں مولا تیرے نام لینے والے ہیں، تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اے اللہ ہر ذلت اور پریشانی سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔